نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا وما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 19 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آیت 19 حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ آیت 20 وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ آیت 21 وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ آیت 22 وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین۔ آیت 23 فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين۔ آیت 24 ترجمہ: اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، پھر انہیں روک لیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں گی۔ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے۔ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس تم پھر لوٹا کر لائے گئے ہو۔ تم اس بات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر بھی نہیں، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے مالک کے ساتھ کر رکھا تھا تمہیں برباد کر دیا، پھر تم ٹوٹے میں پڑ گئے۔ پھر اگر یہ لوگ صبر کریں تو پھر بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر عذر کرنا چاہیں تو ان کا عذر قبول نہ ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 19 سے 24 کا تفسیر۔ آیت 19-20 اعضاء کی شہادت۔ آپ ان مشرکوں سے بیان فرما دیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے محافظ فرشتے جمع کریں گے۔ سورہ مریم کی آیت 86 میں فرمایا: ہم مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک کر لائیں گے،
جب سب دوزخ کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے تو اب ان کے اعضاء ان کے اگلے پچھلے عملوں کی گواہی دیں گے، اور یہ ایک عمل بھی نہ چھپا سکیں گے۔ یہ معاملہ دیکھ کر جہنمی اعضاء پر ناراض ہوں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اعضاء جواب دیں گے کہ جس نے تمہیں گویائی دی تھی اس نے ہمیں گویائی دی، اسی نے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا۔ کس کی مجال جو اس کی مخالفت کرے اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ تم سب کا مرجع وہی ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ تم مجھ سے ہنسنے کا سبب کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن رب سے انسان کے جھگڑنے پر تعجب ہو رہا ہے۔ یہ کہے گا کہ اے رب، کیا تو نے مجھ پر ظلم نہ کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا؟ فرمائے گا کیوں نہیں؟ کہے گا میں وہی گواہ قبول کر سکتا ہوں جو میرے اندر کے ہوں۔ اللہ فرمائے گا کیا میری گواہی اور بزرگ لکھنے والے فرشتوں کی گواہی کافی نہیں ہے؟ انسان بار بار یہی کہتا رہے گا کہ گواہ میرے اندر کے ہوں، میں بیرونی گواہوں کو نہیں مان سکتا۔ آخر کار اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہر عضو اپنے مخصوص عملوں کی گواہی دے گا۔ وہ کہے گا تم غارت ہو، ارے میں تمہاری ہی طرف سے جھگڑ رہا تھا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ سرزمین حبشہ میں جو عجیب بات دیکھی ہو اسے بیان کرو۔ ایک نوجوان عورت بولی کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے پاس ان کے حق پرستوں میں سے ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے سر پر پانی کا گھڑا تھا۔ یہ ایک نوجوان کے پاس سے گزری، اس نے پیچھے سے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ گھٹنوں کے بل گری اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ پھر جب وہ اٹھی تو اس نے اس نوجوان کی طرف گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ ناقدر شناس، تو ان قریب جان جائے گا جب اللہ میدان محشر میں کرسی رکھے گا اور اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں اپنے عملوں کی گواہی دیں گے، تو اس وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرا اور تیرا معاملہ کل کس طرح ہوگا۔ میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، سچ کہا۔ وہ لوگ بھی اللہ کی کیسی کیسی تقدیس بیان کرتے ہیں جن کے کمزوروں کا انتقام طاقتوروں سے نہیں لیا جاتا۔ آیت 21 سے 23۔ برا بھلا کہنے پر اعضاء کا جواب۔ جب گواہی پر لوگ اپنے اپنے اعضاء کو سخت سست کہیں گے تو یہ جواب دیں گے کہ جو افعال تم کیا کرتے تھے انہیں ہم سے نہیں چھپایا کرتے تھے، بلکہ کھلم کھلا اللہ کے سامنے گناہ کیا کرتے تھے، اور تمہیں اللہ کی پرواہ نہ ہوتی تھی، کیونکہ تمہارا عقیدہ تھا کہ اللہ تمہارے تمام کام نہیں جانتا۔ اسی بدگمانی نے تم کو برباد کیا، اور میدان محشر میں آج تم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، ایک قریشی اور دو ثقفی، یا ایک ثقفی اور دو قریشی جن کی توندیں تو نکلی ہوئی تھیں مگر بالکل بیوقوف تھے، آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے جن کو میں سن نہ سکا۔ ایک بولا کیا تمہارے خیال میں اللہ ہماری ان باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرا بولا بلند آواز کی باتیں تو سن لیتا ہے لیکن آہستہ باتیں نہیں سنتا۔ تیسرا بولا اگر بعض باتیں سن لیتا ہے تو ساری ہی سن لیتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت 24۔ یعنی ہر حالت میں ان کے لیے جہنم ہے، خواہ صبر کریں یا نہ کریں، نہ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں اور نہ نکل سکتے ہیں۔ اگر عذر و معذرت پیش کریں تو عذر بھی ناقابل قبول ہے اور توبہ طلب کار ہے۔
اگر اللہ سے دنیا میں پھر بھیجے جانے کا سوال کریں تو انہیں جواب نہیں دیا جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت 106 سے 108 کہیں گے، اے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ اے مالک، ہمیں یہاں سے نکال، اگر ہم پھر گناہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ فرمائے گا، اسی میں جلتے بھنتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ آیت 25 ترجمہ۔ ہم نے ان کے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے ہیں، پھر انہوں نے ان کے اگلے پچھلے عمل ان کی نگاہ میں اچھے بنا رکھے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان گزر چکے ہیں۔ یقیناً وہ بھی ٹوٹے میں رہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25 کا۔ تفسیر۔ اللہ کی مشیت ہی سے مشرک بھٹکتے ہیں۔ اللہ کی مشیت و قدرت ہی سے مشرک راہ راست سے بھٹکے اس کے تمام افعال حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان مشرکوں پر اللہ نے دنیا میں 2 شیطان مسلط فرما دیے تھے، ایک انسانی شیطان تھا اور ایک جنی، جو ان کے ماضی اور مستقبل کے عملوں کو سراہتے اور ٹھیک بتاتے رہتے تھے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو عبادت گزار حق پرست ہی سمجھتے تھے۔ سورہ زخرف کی آیت 36 اور 37 نے فرمایا، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ اسے سیدھی راہ سے روکتا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہی ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان پر عذاب کا کلمہ واجب ہو چکا، جیسے ان پہلی قوموں پر عذاب واجب ہو چکا تھا جنہوں نے ان جیسے فعل کیے تھے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ اور یہ ٹوٹے اور ہلاکت میں برابر ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 19 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔